بیک ٹو پروگرام حقائق. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم احترام و اہتمام رمضان کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عمران سلیم صاحب. اب ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مولانا عمران سلیم صاحب سے یہ بات کریں گے کہ مولانا یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات افراد کو میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر نماز تراویح ادا کرنی ہے تو نماز تراویح ادا کرنے سے نماز جو روزہ ہے وہ فرض ہو گیا، روزہ رکھنا ضروری. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، نماز تراویح اور روزے کا معاملہ یکسر الگ الگ ہے. روزہ ایک فرض ہے، ٹھیک ہے. نماز تراویح ایک نفل حیثیت رکھتی ہے، نفل عبادت ہے. اور نماز تراویح یہ قیام اللیل، تہجد، ٹھیک ہے، صلاۃ اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال ہی یہ پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز جو ہے یہ نوافل سارا سال ہی پڑھا کرتے تھے. اتنا ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں پڑھتے اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شروع حصے میں پڑھ لیا عشاء کے ساتھ ملا کے. تراویح جو ہے یہ نفل عبادت ہے. روزہ جو ہے یہ فرض ہے. روزہ ہر مسلمان نے رکھنا ہی رکھنا ہے، چاہے تراویح اس نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، لیکن 12 تراویحوں کو اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو محترم یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں ہماری بقیہ زندگی کے حوالے سے کیا درس دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے کہ جو ہم ہمارا سارا سال گناہوں میں بھی ہم گزارتے ہیں اوقات اور بہت سارے ایسی چیزیں کرتے ہیں جو دین اسلام نے منع فرمائی ہے، تو اس کے حوالے سے رمضان المبارک ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ رمضان المبارک ہمیں اپنی بقیہ زندگی کے حوالے سے یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح سے رمضان المبارک میں ہمارا دل بھی نرم ہوا ہوتا ہے اور ہم نیکی کے بھی بہت قریب آئے ہوتے ہیں. نوافل کی بھی کثرت ہوتی ہے، صدقہ و خیرات کا بھی ہم اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اور پھر اللہ سے دعا کا، التجا کا، مناجات کا، رات کو اٹھ کے پھر غرباء اور مساکین میں ہم جو ہے کہ وہ حسب استطاعت کچھ نہ کچھ تقسیم بھی کر رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں. تو رمضان المبارک ہمیں ہماری بقیہ زندگی کے حوالے سے یہ درس دیتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر مداومت کی جائے اور ہمیشہ کے لیے پابندی میں کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اعمال کو اپنی زندگی میں شامل باقاعدگی سے کرتے رہنا چاہیے. یہ رمضان ہمیں درس دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو محترم یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں نفلی عبادات زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ کون سا ایسی ایک تو ہے نماز تراویح بھی ظاہری بات ہے اضافہ ہو جاتا ہے ہماری عبادات کے اندر، قرآن پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کون سے اعمال ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے؟ زیادہ نوافل اور عبادات کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے جتنا ہمارا فارغ وقت ہے کوشش کریں ہم اس کو عبادات میں صرف کریں. راتوں کو جاگ کے عبادات کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں اور ذکر اذکار کو ہم اپنی زبان پہ جاری کریں. ذکر اذکار میں کون کون سے ایسے ذکر اذکار یا اوراد و وظائف؟ اللہ کے نام کا کوئی بھی ذکر، جی ٹھیک ہے، چاہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ہو، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے ہو، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی تحمید اور تمجید تحلیل بیان کرتے ہوئے ہو، یا پھر اللہ سے استغفار کرتے ہوئے ہو، ان اذکار کو اپنی زبان پہ جاری کیا جائے. سبحان اللہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور استغفر اللہ. یہ ذکر اذکار جو ہے کہ اپنی زبان کے اوپر جاری رکھے جائیں. اس کے ساتھ رات کو خاص کر کے جاگ کے ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ کے سامنے ایک بندے کے سفارشی بن گے. رمضان یہ بات کہے گا، اللہ میں نے اس بندے کو سارا دن بھوک اور پیاس سے روکا تھا، میری سفارش قبول کر. قرآن یہ بات کہے گا، اے ربی منعتہ من النوم،
اللہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے بھی روکا تھا، یہ رات کو جاگ کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ شفعنی فی، میری بھی سفارش قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اللہ اس بندے کو معاف کر دیں گے۔ تو جہاں دن کو جا کے روزے کا اہتمام کرنا ہے، فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کو ہم نے جو ہے کہ وہ کرنا ہے، اسی طرح رات کو جا کے قرآن کی تلاوت اور اللہ سے دعا یہ ضرور کرنی ہے۔ تو محترم جیسے ابھی ہمیں بات کی کہ رات کے وقت اللہ کا قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تو جو نماز تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنایا جاتا ہے اور مقتدی سنتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ذرا اس کی تاکید کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا اسلام کے اندر اس کا کیا حکم ہے نماز تراویح کے حوالے سے؟ یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ نماز تراویح پڑھنے والے، رمضان کا قیام کرنے والے کہ اللہ سارے پچھلے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کا اہتمام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن تک پڑھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ میری امت کے اوپر مشقت نہ بن جائے، فرض نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ائمہ کو مقرر کیا اور پھر سارا رمضان اس کا اہتمام کیا، تو یہ ہمارے لیے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ رمضان یہ چیز ہمارے لیے نمونہ بن گئی، اور پھر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے زمرے میں آ کے یہ ہمارے لیے ایک قابل عمل یہ چیز بن گئی کہ مطلب یہ ضروری ہوگی رمضان مبارک میں پورا مہینہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ جی بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں ناظرین کرام جہاں پر ہم احترام رمضان اور اہتمام رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اس میں ایک چیز جو انتہائی اہمیت کی حامل مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نماز تراویح کا اہتمام پورا رمضان المبارک تمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ یقیناً جہاں پہ دیگر عبادات بھی اس رمضان المبارک کے اندر خیر و برکت کا باعث ہیں، وہاں پر نماز تراویح بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔